الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل جو باتیں چل رہی تھیں وہ دمنہ کی باتیں تھیں، اور دمنہ کی باتیں تقریباً پوری ہو گئی تھیں. دمنہ کی وہ باتیں جن کے اندر وہ شعر کو اکسا رہا تھا، شعر کو بھڑکا رہا تھا بیل کے تئیں یا بیل کے خلاف یا شتربہ کے خلاف. اور جب وہ باتیں وہ کہہ چکا تو پھر شعر نے کہا، یہاں پر بات چل رہی تھی، قال الاسد، شعر نے کہا لقد اغلظت فی القول، تم نے سخت بات کہی. اغلظ فی القول کا معنی ہوتا ہے سخت بات کہنا یا بڑی بات کہنا، تو یہ معنی ہوتا ہے لقد اغلظت فی القول، تم نے سخت بات کہہ دی ہے. وقول الناصح مقبول محمول، پھر بھی گرچہ سخت بات ہو لیکن ایک خیر خواہ کی بات مقبول ہوتی ہے، قبول کی جاتی ہے اور اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو کہا کہ وقول الناصح مقبول محمول، اور خیر خواہ کی بات قبول کی جاتی ہے اور اپنائی جاتی ہے. محمول اٹھائی جاتی ہے، مطلب اس کو اپنایا جاتا ہے. وَإِن كَانَ شَطْرَبَةُ مُعَادِيًا لِي كَمَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ لِي زُرًّا. اب یہاں پر شعر کہہ رہا ہے کہ تم نے جو بھی کچھ کہا کہ شتربہ میرے خلاف دشمنی سے کام لے رہا ہے، لوگوں کو میرے خلاف اکسا رہا ہے، میرے لشکر کے جو کمانڈر ہیں ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہا ہے، مجھے ختم کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے. تو یہ سب جو تم کہہ رہے ہو، تم مجھ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو اور اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو، تو اگرچہ یہ ثابت ہو جائے لیکن یہ شتربہ میرے سامنے ٹک نہیں پائے گا. شعر کا یہ کلام ہے. کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَانَ الشَّطْرَبَةُ مُعَادِيًا لِي، عاد يعادی معاداتا وعداء، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے دشمنی کرنا. تو وَإِن كَانَ الشَّطْرَبَةُ مُعَادِيًا لِي، اور اگر شتربہ مجھ سے دشمنی کرے گا، کما تقول، یا مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے، کما تقول، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ لِي زُرًّا، تو وہ ہرگز میرے لیے یا ہرگز مجھے نقصان پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھے گا، یا ہرگز وہ مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھے گا. تو پھر سے ایک بار کہ وَإِن كَانَ الشَّطْرَبَةُ مُعَادِيًا لِي، اور اگر شتربہ میرے لیے یا میرے تئیں دشمنی اپنا رہا ہے یا دشمنی کو اختیار کر رہا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو ہرگز یا یقیناً وہ مجھے نقصان پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھ سکے گا، یعنی وہ ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ شعر کا فکرہ ہے، شعر کی سوچ ہے. اور پھر کہہ رہا ہے وَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ آكِلُ، اور اس کے بعد یہ اس میں جو لاجک اس کے پیچھے جس شعر نے جو بات کہی ہے کہ شتربہ ہرگز مجھے، اگرچہ وہ دشمنی میرا کو ہے، وہ مجھ سے کیا ہے دشمنی کر رہا ہے، لیکن ہرگز وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچا دے. کیوں ایسا ہے؟ شعر ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اسی کو سمجھا رہا ہے. وَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ آكِلُ عُشْبٍ وَأَنَا آكِلُ لَحْمٍ. وَكَيْفَ يَقْدِرُ، قَدَرَ يَقْدِرُ، اس کا معنی ہوتا ہے قادر ہونا، کسی بھی چیز پر قادر ہونا. وَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اور کیوں کر وہ اس چیز پر قادر ہو سکتا ہے. تو ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ الضر، یعنی کہ اس نقصان پر یا اس نقصان پہنچانے پر. تو وہ کیوں کر یا کیسے وہ اس چیز پر قادر ہو سکتا ہے، یعنی کہ کیسے وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہو سکتا ہے. وَهُوَ آكِلُ عُشْبٍ وَأَنَا آكِلُ لَحْمٍ، اس حال میں کہ وہ
घास खोर है। आकिलुल उश्ब का माना होता है घास खाने वाला, या हम उसको जो हम बोला जाता है घास खोर, तो वो घास खोर है। व अना आकिलु लहमिन, और मैं गोश्त खोर हूँ, यानी कि गोश्त को खाने वाला हूँ। तो दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है जो घास खाता है, जो सब्जियाँ खाता है, और एक जो होता है दूसरी तरफ जो गोश्त को खाता है। तो दोनों के अंदर ताकत ऊपर नीचे होती है। जो गोश्त खाएगा उसके अंदर ताकत ज़्यादा होगी, जो घास खाएगा, घास वास खा के जिएगा, उसके अंदर ताकत कम होगी। ये शेर का मानना है, शेर ऐसा तस्वुर करता है। तो ये चीज़ वो कह रहा है कि वह कैफ यक़दिरु अला ज़ालिक, और कैसे वो उस चीज़ पर कुदरत रख सकता है इस हाल में कि वो घास खाता है या घास को खाने वाला है, और मैं गोश्त को खाता हूँ या गोश्त को खाने वाला हूँ। और आगे फिर कह रहा है वह, अच्छा जो कैफ़ा है यहाँ पर, अगर हम इस कैफ़ा को देखें तो बार बार आता है अलग अलग जगहों पर हमारे सामने, बार बार इस तरह ये कैफ़ा वाला कलमा आता है। इसको अगर हमें एराब करना है तो इसका एराब कैसे किया जाएगा, तो इसमें जानना चाहिए कि कैफ़ा का एराब अलग अलग एतबार से किया जाता है। जुमले में जैसी ज़रूरत होती है, कैफ़ा का कोई फ़िक्स एराब नहीं है कि कहीं भी कैफ़ा आए तो उसको हम कह देंगे कि यही उसका एराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जैसे हम देखें कि यहाँ पर कैफ़ा है, तो कैफ़ा यहाँ पर इस सियाक़ में ये हाल वाक़ई हो रहा है, कैफ़ा यक़दिरु अला ज़ालिक। इसका ज़ुलहाल कहाँ पर है? इसका ज़ुलहाल यक़दिरु का जो फ़ाइल है, जो कि हुआ की ज़मीर है, ये ज़ुलहाल है। कैफ़ा उसी से हाल है, और ये हाल अपने ज़ुलहाल पर मुक़द्दम है, क्योंकि कैफ़ा ये ऐसा कलमा है जिसके ज़रिए से सवाल पूछा जा रहा है। और हर वो कलमा जिसके ज़रिए से सवाल पूछा जाए या जो सवाल का माना अदा करता है, तो उसकी जगह जुमले के शुरू में होती है, यानी कि वो लाजमी तौर पर मुक़द्दम होगा। ये हाल यहाँ पर क्या है? मुक़द्दम है, कैफ़ा। कैफ़ा अगर कहीं और जगह आता है तो उसका एराब दूसरा भी हो सकता है। जैसे हम कहेंगे कैफ़ा अंता, तुम कैसे हो। यहाँ पर कहेंगे कैफ़ा यहाँ पर ख़बर है, ख़बर मुक़द्दम है, अंता मुब्तदा मुअख्खर है। तो बात जो कहने की है कि कैफ़ा का अलग अलग सियाक़ में अलग अलग उसका एराब होता है, अलग अलग वो एराबी नाहियत से क्या है वो काम करता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस सियाक़ में, इस जुमले में ये हाल वाक़ है। कह रहे हैं शायद, तो शेर के असद कह रहा है व इन्नमा हुआ ली तआमुन, यानी कि शेर के बारे में, शतरबा के बारे में या बैल के बारे में, कि और आगे एक बात और कह रहा है कि व इन्नमा हुआ ली तआमुन, और वो मेरे लिए खाना है। क्योंकि कैसे वो मुझ पर हमला कर पाएगा, कैसे उसकी इस्तात है, कैसे वो कादिर होगा मुझ पर हमला करने की। वो घास खाता है, मैं गोश्त खाता हूँ, वो मेरे लिए खाना है, वो मेरा भोजन है। शेर कह रहा है वो मेरे लिए खाना है, तो मैं उसको खाऊंगा, ना कि वो मुझे खाएगा। तो वह इन्नमा हुआ ली तआमुन, और वो मेरे लिए खाना है। उसके बाद कह रहा है कि वलैसा अलैया मिन्हु मखाफतुन, और उसकी जानिब से मुझे कोई भी खौफ नहीं है, या उसकी जानिब से मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, या वो मेरे लिए किसी भी एतबार से परेशानी का सबब नहीं बन सकता है। उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, ताकत और क़ुव्वत नहीं है। उसके बाद फिर आगे शायर एक पॉइंट और जिक्र कर रहा है कि तुम ये सारी बातें तो कह रहे हो, लेकिन अब मैं उसको क्या करूं? मैंने उसको अमन व अमान अता कर रखा है, अपने यहाँ मैंने उसको अमान दे रखा है कि वो रहेगा, आराम से रहेगा, इत्मीनान से रहेगा। ये तमाम चीज़ें मैंने उसको कर रखी हैं। अब मैं क्या करूँगा? उसके साथ मैं गद्दारी करूँ तो ये तो बहुत बुरी बात होगी कि मैं किसी को जो है अमन व अमान अता करने के बाद उसके साथ गद्दारी से पेश आऊँ, तो ये मेरी जानिब से बहुत बुरा कदम होगा, और मुझे ये चीज़ ज़ेब नहीं देती है। तो उसी चीज़ को कह रहा है कि सुम्मा लैसा इलल गद्रि बिही सबीलुन बअदल अमान अल्लज़ी जअलतुहु लहू, फिर उसके साथ गदर बिही, गदर यगदिरु के माना होता है गद्दारी करना। सुम्मा लैसा इलल गद्रि बिही सबीलुन, तो लैसा का जो इस्म है यहाँ पर है सबीलुन, ये इसका इस्म है, और इलल गद्रि बिही क्या है? ख़बर है, जो इलल गद्रि बिही जिसका मुतअल्लिक़ महज़ूफ़ है, कायरुन या मुस्तक़िरुन जो भी मानेंगे, वो लैसा की ख़बर हो जाएगी।
کہہ رہے کہ ثم لیس الی الغدر بہ سبیل، پھر اس کے ساتھ یا اس کے تئیں غداری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی کہ شیر یا شتربہ کے تئیں تم جو یہ ساری باتیں کہہ رہے ہو، میں نے اس کو امن و امان عطا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کا میں نے عہد کر رکھا ہے، اور پھر اب تم مجھے یہ ساری باتیں بتا رہے ہو کہ وہ میرے خلاف چالیں چل رہا ہے، تو اب میرے پاس اس کے ساتھ غداری کرنے کا کوئی راستہ بچا بھی نہیں۔ اب میں اس کو کیا ہے تکلیف دوں، اس کو برائی سے اس کے ساتھ پیش آؤں، میرے پاس کوئی راستہ بچا نہیں، کیونکہ میں نے آلریڈی اس کو کیا ہے یہ سب امن و امان عطا کر رکھا ہے۔ اور اگر میں اب اپنی رائے کو بدلوں گا تو گویا کہ میں ہی بیوقوف ہوں، میں پہلے شتربہ کو سمجھ نہیں پایا اور اب میں سمجھا ہوں، تو اس طرح سے میری حماقت اور میری بیوقوفی کیا ہے ظاہر ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو کتنا بڑا بیوقوف ہے، پہلے اس کو اس طرح سے کیا اب اس کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ مجھے کیا ہے بیوقوفی ہوگی، اور ایک طرح سے میں اپنے آپ کو ہی کیا ہے بیوقوف قرار دوں گا اپنے اس کام کے ذریعے سے۔ تو شاید یہ کہہ رہا ہے، شعر کہہ رہا ہے ثم لیس الی الغدر بہ سبیل، پھر اس کے ساتھ غداری کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ غداری کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یہ لفظی معنی ہو گیا۔ بعد الامان الذي جعلته له، الامان، امان کے معنی امن و امان، اس امن و امان کے بعد جس کو میں نے اس کے لیے کیا، یعنی کہ جس امن و امان کو میں نے اس کو عطا کیا ہے، تو اور وہی امن و امان جو کہ شیر نے کیا ہے شتربہ کو دیا تھا کہ تم آئے ہو اتنی پریشانیوں سے، اتنی مطلب مشکلات سے دو چار ہو کر کے، تم ایسے ایسے آئے ہو، جنگل میں تھے، پھنس گئے تھے، تمہارا وہ مالک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، پھر تم یہاں گئے ایسے، تو اب تم کیا ہے یہاں پر امن و امان سے رہو، یہاں کھاؤ چیو آرام سے رہو، تو وہی چیز کو کہہ رہا ہے ثم لیس الی الغدر بہ سبیل، پھر اس کے ساتھ غداری کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں بچا ہے اس امن و امان کے بعد جو امن و امان میں نے اس کو عطا کیا ہے۔ وبعد اکرامی لہ وثنائی علیہ، اور اس کے تئیں میری اس کی تعظیم کے بعد اور میری اس پر تعریف کے بعد، تو یہ تین چیزیں ہوں گی کہ ان تین چیزوں کے بعد میرے پاس اس کے تئیں غداری کرنے کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ امن و امان، اس کے بعد اس کی عزت اور اس کی تعریف کرنا، تو یہ تینوں چیز شیر اس شتربہ کے تئیں کر چکا ہے، شیر کو امن و امان دے چکا ہے، شیر کی عزت کافی حد درجہ اس کی عزت کر چکا ہے، اور یہ شتربہ کی شیر کافی زیادہ عزت کر چکا ہے اور اس کی تعریف بھی کر چکا ہے، تو کہہ رہے کہ ان چیزوں کے بعد اب میرے پاس غداری کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے کہ ثم لیس الی الغدر بہ سبیل، پھر میرے پاس اس کی طرف غداری کرنے اس کے ساتھ غداری کرنے کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے اس امن و امان کے بعد جو امن و امان میں نے اس کو عطا کر رکھا ہے، اور میری اس کے عزت کے بعد اور میری اس کی تعریف کے بعد۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے وَإِنْ غَيَّرْتُ مَا كَانَ مِنِّي وَبَدَّلْتُهُ صَفَّحْتُ رَأْيِي، وَإِنْ غَيَّرْتُ، اور اگر میں نے بدل دیا، غیر یغیر کا معنی ہوتا ہے بدلنا، وَإِنْ غَيَّرْتُ، اور اگر میں نے بدل دیا، مَا كَانَ مِنِّي، اس چیز کو جو چیز مجھ سے کیا ہے صادر ہوئی، یا جو چیز میری جانب سے کیا ہے شتربہ کے لیے صادر ہوئی، وَبَدَّلْتُهُ، اور میں نے اس کو تبدیل کر دیا، تو کیا ہوگا صفحت رأیی، تو میں اپنی ہی عقل کو بیوقوف ٹھہراؤں گا۔ صفحہ کا معنی ہوتا ہے بیوقوف بنانا، صفحہ یصفح تصفیحا، بیوقوف بنانا، بیوقوف ثابت کرنا، تو صفحت رأی، رأی کی مراد یہاں پر عقل ہے، صفحت رأی، تو میں اپنی عقل کو بیوقوف بناؤں گا، تو چاہے کہہ رہا ہے وَإِنْ غَيَّرْتُ مَا كَانَ مِنِّي، اور اگر میں بدل دوں گا اس کو جو مجھ سے کیا ہے جو چیز مجھ سے صادر ہوئی ہے، یعنی کہ امن و امان کی بات یا تمام دوسری اور چیزیں، میرا اس کی تکریم کرنا اور میری اس کی تعریف کرنا، یہ تمام چیزیں جو صادر ہوئی ہیں میری جانب سے، اگر میں اس کو بدل دوں گا، وَإِنْ غَيَّرْتُ، اور اگر میں بدل دوں گا، ان چیزوں کو جو چیزیں میری جانب سے ہوئیں، یعنی کہ جو چیزیں میری جانب سے صادر ہوئیں، وَبَدَّلْتُهُ، اور میں اس کو تبدیل کر دوں گا، صفحت رأی، تو میں اپنی عقل کو ہی بیوقوف ٹھہراؤں گا، بیوقوف بناؤں گا، وَجَحَّلْتُ نَفْسِي، اور اپنے آپ کو جاہل قرار دوں گا، کہ میں پہلے جاہل تھا اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، یا میں پہلے بیوقوف تھا اب مجھے کیا ہے وہ چیز میرے دماغ میں آئی ہے، تو اس طرح کے وَغَدَرْتُ بِذِمَّتِي، اور ساتھ ساتھ میں کیا کروں گا اپنے عہد کے ساتھ غداری کروں گا، وَغَدَرْتُ، غدر یغدر، بِذِمَّتُن کے معنی کیا مراد ہے عہد، ذمتن کی جمع ذمم، عہد و پیمان،
اور میں اپنے عہد و پیمان کے ساتھ غدار ثابت ہوں گا یا اپنے عہد و پیمان کے ساتھ غداری کروں گا۔ قال دمنۃ، یہ ساری باتیں سن کر کے دمنہ کو پھر آیا کہ اتنی محنت میں نے کی تھی اس کو کیا ہے سمجھانے کے لیے، شیر کو کیا ہے اکسانے کے لیے، تمام محنت پھر کیا ہے گھوم کر کے شیر پھر اسی اپنی اصلی اس پر آ گیا ہے اور پھر کہہ رہا ہے دوسری باتیں کر رہا ہے۔ تو ابھی دمنہ کہہ رہا ہے کہ میری محنت کیا ہے بیکار جا رہی ہے، تو پھر سے گھوم کر کے پھر دمنہ کیا ہے شیر کو بھڑکائے گا اور پھر کیا ہے اس کو جو ہے اسی لائن پر لائے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ دمنہ آگے کہہ رہا ہے قال دمنۃ، دمنہ نے کہا لا یغرنک، لا یغر، اس کو ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لا یغرنک یا لا یغرنک، یعنی کہ نون جو ہے جو ہمیں نون ہے اس کو ہم نون تاکید ثقیلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نون تاکید خفیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لا یغرنک یا لا یغرنک، لا یغرنک، اگر ہم اس کو نون تاکید ثقیلہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا لا یغرنک قولک هو لی طعام ولیس علی منہ مخافۃ۔ تمہیں غر یغر کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے تمہاری یہ بات کہ وہ میرے لیے کھانا ہے، یعنی وہ میرا کھانا ہے اور اس کی جانب سے میرے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے، یعنی کہ اس کی جانب سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، وہ ذرہ برابر مجھے نقصان پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو یہ تمہاری بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کہہ رہے کہ قال دمنہ نے کہا لا یغرنک قولک هو لی طعام ولیس علی منہ مخافۃ، تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہاری یہ بات کہ وہ میرا کھانا ہے اور میرے اوپر اس کی جانب سے کوئی بھی خوف یا ڈر نہیں ہے۔ فإن شطربۃ إن لم يستطعك بنفسه احتال لك من قبل غیرہ، کیونکہ یقیناً شطربہ اگر تم تک تمہاری طاقت نہیں رکھے گا، بنفسہ یعنی کہ بذات خود، یعنی کہ بذات خود اگر وہ تم کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا یا بذات خود تم کو برباد نہیں کر سکے گا، احتال لک من قبل غیرہ، تو وہ تمہارے لیے سازشیں رچے گا، تمہارے لیے چالیں کرے گا، من قبل غیرہ اپنے سے علاوہ کی جانب سے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی اگر وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، ڈائریکٹلی تمہیں برباد نہیں کر سکے گا، تو وہ انڈائریکٹلی ایسا کرے گا۔ تو دونوں صورتوں میں وہ کبھی بھی کیا ہے تمہیں برباد کرنے سے کیا ہے چوکے گا نہیں، اگر وہ خود کر سکا تو ٹھیک ہے، اگر خود نہیں کر سکا تو دوسروں کا سہارا لے گا، دوسروں کے تھرو کیا ہے وہ تمہیں برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَيُقَالُ، اور یہاں پر دمنہ کہہ رہا ہے وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے ان استضافک ضیف، استضافہ معنی ہوتا ہے کسی سے مہمان بننے کی، مطلب مہمان بنانے کی طلب کرنا، استضافہ یعنی کہ جیسے ایک آدمی ہے اس کے پاس سے کوئی گاؤں ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے کہیں کسی شہر سے، ایک آدمی مسافر ہے جو جا رہا ہے کسی شہر سے، وہ شہر ہی میں کسی گھرانے یا کسی گھر والے سے کہے کہ بھائی مجھے کیا ہے اپنے یہاں مہمان بنا لو، میں مسافر ہوں، کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے، پریشان حال ہوں، ایسا ہوں، اپنے گھر میں ایک رات رہنے کے لیے مجھے کیا ہے مہمان بنا لو، اپنے یہاں رکھ لو ایک رات کے لیے، پھر میں صبح میں چلا جاؤں۔ تو یہ استضافہ معنی ہوتا ہے، اس طرح سے کسی سے مہمان نوازی کی مطلب جو ہے طلب کرنا، مہمان نوازی کو طلب کرنا، یہ معنی ہو گیا استضافہ کا۔ تو ایک ہو گیا مستضیف یعنی کہ مہمان نوازی کو کسی سے طلب کرنے والا، اور ایک ہو گیا مضیف جو کیا ہے کسی کی مہمان نوازی کرنے والا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِ اسْتَضَافَكَ ضَيْفٌ، اور اگر کوئی مہمان دن کے کسی بھی وقت میں تم سے مہمان نوازی کو طلب کرے، یعنی کہ ایک کہاوت ہے اس کو کیا ہے دمنہ ذکر کر رہا ہے، اور اس کہاوت کے ذریعے سے بھی کیا ہے شعر کو جو ہے شعر کو جو بھڑکانے کا جو اس کا مقصد ہے اس کو اور زیادہ تقویت دینا چاہ رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے إِنِ اسْتَضَافَكَ ضَيْفٌ، اگر کوئی مہمان تم سے مہمان نوازی طلب کرے، ساعۃ من نہار، دن کے کسی بھی وقت میں، دن کی کسی بھی گھڑی میں، وَأَنْتَ لا تعرف اخلاقه، اور تم اس کے اخلاق کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تم اس کی عادتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تم اس کے کیریکٹر کے بارے میں نہیں جانتے ہو، فلا تأمنه على نفسك، تو تم اس سے کیا ہے مطمئن نہ ہو اپنے آپ پر، یعنی کہ تم اس سے بالکل بھی مطمئن نہ ہو۔ کوئی بھی آدمی اگر تم سے مہمان نوازی کو طلب کرے
تمہیں اس آدمی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں جانکاری ہے، تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تو ہرگز تم ایسے آدمی سے مأمون نہ ہو، اس کو مہمان بنا لو اور اسے کیا ہے مطمئن ہو جاؤ، مأمون ہو جاؤ، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ ولا تأمن۔ اچھا پھر یہاں بات پورے گی، ٹائم پورا ہوگا، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اور چیزیں